يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم۔ نہ تیرے کپڑوں کی چمک دیکھیں گے، چھلک دیکھیں گے، نہ پیسے کی رہل پہل دیکھیں گے، نہ تیری عمارت کی بلندی دیکھیں گے، نہ تیرا کاروباری معیار دیکھیں گے۔ ہم تو قیامت کے دن یہ دل کا کجا، یہ دل کا پیالہ دیکھیں گے، اس کے اندر کیا کیا گند بھر کے لایا ہے، اچھا بھر کے لایا ہے، اور ہم نے کچھ نہیں دیکھنا۔ جیسا میں نے مانج کے تجھے لل دیا تھا اپنی محبت، اللہ اکبر، اپنے نبی کی اطاعت سے میں نے مجائی کی تھی، دنیا کے اندر آ کر پیسے کا، مال کا، حب حب دنیا کا تو نے اتنا میل چڑھایا، یہ دل تیرا اتنا پاپی بن گیا، یہ ٹینکی تیری اتنی خراب ہو گئی کہ مرتے وقت اس ٹینکی کے ذریعے سے تجھے مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوا۔ ہماری مثال تو ایسی ہے، ہم نے اپنے باتھ روم کے اندر، ہم نے میرے عزیزو اپنے باتھ روم میں نہانے والی جگہ پر ایسے ایسے نل میڈ ان چائنا، میڈ ان جاپان، میڈ ان ایران، میڈ ان امریکہ قسم کے لگا رکھے ہیں، لیکن نل چلا کے دیکھو ایسا کھرا پانی آتا ہے، حلق میں اتارنے کو دل نہیں کرتا ہے۔ کہتا ہے پانی کی سپلائی کا یہ سیٹ لگا لے، یہ بدل لے، یہ بدل لے۔ میرے عزیزو خدا کی قسم، پانی کے سیٹ بدلنے کسے تبدیلی نہیں آئے گی جب تک اندر کی ٹینکی نہیں مانج دیں گے، اندر کی ٹینکی نہیں صاف کریں گے، جب تک اندر گند بھرا رہے گا، زنگال بھرا رہے گا۔ تو نل میرے عزیزو 12 ہزار روپے کا لگوا لو، اس کے اندر سے گدلا کھانا پانی آتا رہے گا۔ آج میرے عزیزو کردار کا نل، عزت کا نل، حیا کا نل، پردے کا نل، سارے کے ساروں میں سے جو میرے عزیزو پانی آ رہا ہے، اتنا کڑوا، اتنا نمکین، اتنا کھارا پانی آ رہا ہے، میرے عزیزو اولاد کا گھونٹ برداشت نہیں کر سکتا، بیوی کی بدمزاجی برداشت نہیں کر سکتا، اپنے بچوں کی بدتمیزی برداشت نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ ملازم کی بدتمیزی برداشت نہیں کر سکتا۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب میوے کھانے کے دن ہوتے ہیں اس وقت بستر پر میرے عزیزو اللہ اکبر معذور ہو کر میرے عزیزو لاغر ہو کے لیٹ جاتا ہے، پھر میرے عزیزو اتنا محتاج ہو جاتا ہے، سرانے پانی پڑا ہوتا ہے، گلاس ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ کیا تو نمازیں پڑھتے پڑھتے تھکا، حج کرتے تھکا، قرآن پاک کا ختم کرتے کرتے تھکا؟ نہیں، دنیا کی باغ دوڑنے پیسے نے اتنا پیچھے تجھے بگایا، حتیٰ کہ تھکا کہ تجھے بستر پہ ڈال دیا، اور چلو تھک کے بستر پہ لیٹ جاتا، پیسہ تو تیرے سرانے ہوتا۔ رب اکبر کی قسم ہے، جس کے لیے تو تھکا، اولاد نہ رہی، بیوی بیوی نہ رہی، مکان نہ رہا، سکون نہ رہا، وہ پیسہ جس کے لیے تو نے اپنا آپ ختم کر دیا، موت سے پہلے وہ 2 پیسہ تیرے میری گود میں، تیری میری جیب میں آکے چمکنے لگ گیا، اور کہنے لگا دیکھا کیسا مزہ آیا، تو مجھے وفادار سمجھتا تھا، اس کے لیے تو نے بھائیوں کو چھوڑ دیا، اس کے لیے تو نے بیوی کی قربانی دے دی، 10 سال تک ماں باپ کو چھوڑ کر امریکہ انگلینڈ کے پاؤنڈ کماتا رہا، نتیجہ کیا نکلا؟ آج سسک کے مر رہے۔ اللہ اکبر، تیری پھوٹی کوڑی بھی آج تیرے کام نہ آ سکی۔ دکان والا دکان چھوڑ کے جا رہا ہے، مکان والا مکان چھوڑ کے جا رہا ہے۔ میرے عزیزو رب اکبر کی قسم ہے، اگر یہ کامیابی کا معیار ہوتی تو سیدہ فاطمہ الزہرا پیوند والا دوپٹہ نہ لیتی، پیوند والا میرے عزیزو کرتا نہ پہنتی، قمیض نہ پہنتی۔ وہ فاطمہ جس کی مفلسی کو دیکھ کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آنسو سے نہ روتا، زاروں کا تہا نہ روتے، سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے آئے، دروازہ بجایا، بیٹی مجھے اندر آنے کی اجازت دے دے، اندر تشریف لے آئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے آدھی روٹی رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی۔ دیکھو صاحب قرآن کا مزاج ہے، روٹی کو ہاتھ لگانے سے پہلے پوچھ رہے، اے بیٹی یہ روٹی تیرے پاس کہاں سے آئی ہے؟ کہنے لگی ابا جان 3 دن کے بعد ایک روٹی ملی تھی، آدھی میں نے کھا لی، کھاتے کھاتے مجھے ابا یاد آ گئے۔ اور میرے عزیزو کیا ہمیں ہوٹلنگ میں اماں ابا یاد آتے ہیں؟ غریب بھائی کی ریڑھی یاد آتی ہے؟ ہمیں دنیا کے عیش و آرام میں اپنے پرائے کا کبھی احساس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کھا، جتنے لقمے کھا لے، دونوں ہاتھوں سے کھا لے، پیر سے لقمے بنا بنا کے کھا۔ رب اکبر کی قسم اللہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا، جب تک تیرے سے پائی پائی کا، میرے سے حساب نہیں لے گا، مجھے دوسرا قدم اٹھانے کی اجازت نہیں دے گا۔ میری بیٹی کہاں سے آئی؟
کا 3 دن کے بعد ایک روٹی ملی تھی، آدھی میں نے کھا لی، آدھی اپنے ابا کے لیے رکھ دی۔ نہ جانے میرے ابا جان کتنے دن کے بھوکے ہوں گے۔ رحمت عالم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بیٹی 4 دن گزر گئے، 4 دن کے بعد تیرے باپ نے روٹی کی شکل دیکھی۔ اتنے میں میرے عزیز و اذان کی آواز گونجی۔ میرے عزیز و رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک سے اٹھے، سیدہ بھی نماز کے لیے تیاری کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جیسے جا نماز بچھایا، لڑکتے قدموں سے زمین پر آ گئی۔ رحمت عالم نے دونوں ہاتھ میں ہاتھ لے کے اٹھایا، فرمایا بیٹی کیا بات ہے؟ کہ ابا جان ایک تو بھوک کی وجہ سے کمزوری آ گئی، دوسرا بیماری نے بھی اسی گھر کا دروازہ دیکھ لیا۔ دریائے کرم جوش میں آیا، اے میرا عزیزو کتنی مقدروں والی دی ہوگی، کسی کے لیے بھائی روتا ہے، کسی کے لیے رشتہ دار روتا ہے۔ واہ فاطمہ تیری عزت کے کیا کہنے، تیرے دکھڑے پر امام الانبیاء رو رہا ہے۔ دریائے کرم جوش میں آیا، آسمان کی طرف نگاہ کی، مالک کائنات سے بات کی، فرمایا بیٹی اللہ نے قبول کر لیا۔ ذرا مصلی اٹھا کے دیکھا، سونے چاندی کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ فرمایا بیٹی دونوں ہاتھوں سے اٹھا لے، اگر تیرے سے اٹھایا نہیں جاتا مدد کے لیے علی کو بلا لے، حسن حسین محسن کو بلا لے، زینب کو بلا لے، لیکن میری بیٹی جھولی بھر میں تجھے نہیں روکوں گا، بکسا بھر میں تجھے نہیں روکوں گا، تکیے کے نیچے رکھ میں تجھے نہیں روکوں گا، اپنے گدے میں چھپا لے میں تجھے نہیں روکوں گا، لیکن میری بچی اتنا اٹھائیو جتنا قیامت کے دن تو حساب دے سکے۔ جب مالک کائنات تیرے سے پوچھے گا معذرت میری بیٹی، میں بھی تیری طرف سے منہ پھیر کے کھڑا ہو جاؤں گا۔ اپنا اپنا دینا پڑے گا میرے چاند، اتنا اٹھا جتنا برداشت کر سکے۔ سلام و سیدہ کی ذات پر، جلدی سے سونے چاندی کو مسلح سے ڈھانپ دیا، رحمت عالم کے سینے پر سر رکھا، مسکرائی کہ ابا یہ تو بھوک کپڑے کی تنگی عارضی چیز ہے، ابا جان اس کے پیچھے میں اپنی آخرت خراب کرو۔ میرے ابا جان ساری دنیا کو پیغام دے دے، جو سونا چاندی فاطمہ الزہرا کا دنیا آخرت خراب کر دے، محمد عربی کی بیٹی اسے آنکھوں سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ اسلام تو قربانیوں سے پھیلتا ہے۔ چلو چلو تمہیں ہندوستان میں لے جاؤں، تمہیں سہارنپور کے اندر لے جاؤں۔ ایک مرد قلندر ہے جس کا نام حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ، تبلیغی محنت میں اتنا کھپا، اتنا اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ ایک دن گھر تشریف لائے، حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ آٹے کے ڈبے کے اندر جھانک رہے ہیں، آٹے کا ذرہ نظر نہیں آیا، پیڑا نظر نہیں آیا، گوندا ہوا آٹا نظر نہیں آیا، سکا آٹا نظر نہیں آیا۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ آٹے کے ڈبے کے اندر جھک گئے اور ناخنوں سے کھرچ کر ڈبے کے کونوں میں سے اتنا آٹا نکالا جتنا ہتھیلی پر آ کر پیڑا بن گیا۔ حضرت الیاس رحمت اللہ علیہ دور سے منظر دیکھ رہے تھے، فرمایا بیٹا یوسف کیا بات ہے؟ کہ ابا جان 3 دن کے بعد چوتھے دن کا فاقہ آ گیا، اب میرے سے بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ نے کسی کا دروازہ نہ کھٹکھٹایا، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا، کسی کے دروازے پہ جا کے جھولی نہ پھیلائی۔ میرے عزیزوں ہم کمرے میں تشریف لے گئے، اپنے حجرے میں چلے گئے، جا کے مصلی بچھایا، سجدے میں جا کر اتنا روئے، رونے کی آواز باہر آنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے، مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ کو اپنے گلے سے لگا کے ماتھا چوما، فرمایا بیٹے آج برداشت کر لے، اللہ سے سجدے میں وعدہ ہو گیا، آج کے بعد مولا الیاس کے دروازے پر موت تو آئے گی، آج کے بعد کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ یا تو جسے دیکھ لو مولی وقار صاحب پوچھ لے کیا حال ہے، مر گئے سیف اللہ بجلی کا بل زیادہ، مر گئے پتہ نہیں کون سے مر گئے، کپڑوں کی چمک تو نہیں بتا رہی مر گئے، گاڑی کی چمک تو نہیں بتا رہی مر گئے، ہر مہینے گاڑی کا ماڈل تبدیل ہوتا ہے یہ تو نہیں بتا رہے مر گئے۔ تھوڑی سی بات کر دوں ناراض تو نہیں ہوگے؟ جی ناراض تو نہیں ہوگے؟ بستی میں کتنے بجے نماز ہوتی ہے؟ یہاں کی ظہر کی نماز کتنے بجے؟ 1:15 بجے نماز ہے، 1:45 بجے ایسی چلنے چاہیے۔ ہر نمازی کو ٹھنڈا پانی بھی ملنا چاہیے، جوتوں کی جگہ بھی صاف ہونی چاہیے، باتھ روم کا نل بھی میرے عزیزوں ٹھیک ہونا چاہیے، ہر نمازی کے نیچے پنکھا بھی گھم کرنا چاہیے۔
قلیل بھی صاف ہو، پانی کا کولر آگے پڑھو، شربت ہو جائے تو بسم اللہ کیا کہنا۔ جمعے کی نماز میں یا مہینے کے بعد یا رمضان المبارک کی 29ویں رات میں مولانا فرمائیں گے کہ اللہ اکبر، اس مسجد کا اتنا خرچہ ہے، بجلی کا بل اتنا ہے، کہتے ہیں مولوی صاحب مر گئے مر گئے مر گئے، پھر جیب میں سے یوں نکال لیں گے 5,000 کے نوٹ دکھا کر 10 روپے کا پرانا نوٹ جیب میں ڈال دیں گے۔ سبحان اللہ، دعا کرنا جی، دعا کرنا۔ اللہ اکبر۔ آج ایک بندہ ہنسی مذاق کی بات تھی، اللہ اکبر، مجھے یہ ہاتھ ملا کے 100 روپے کا نوٹ دے کے کہنے لگا دعا کرو جی اللہ مدینے کی حاضری دے۔ میں نے کہا اس میں تو رکشے کے کرائے میں تو گھر نہیں پہنچ سکتا، مدینے کی حاضری کہاں مل جائے تجھے؟ میں نے کہا ہے 100 کا نوٹ مدینے کی حاضری؟ اللہ یا تو بولی لگتی ہے میرے عزیزوں، کچھ دے کچھ دے، دال اور لام دل، دال سے دے لام سے لے، مالک کائنات تیرے سے مانگے، شلوار میں، سلوکے میں، قمیض میں، بکھیوں میں چھپا چھپا کے رکھے، اس سے وہ مانگے 10 روپے دے۔ اب جب تو مانگے تو کہتا اللہ چھپڑ پھاڑ کے دے دے۔ اللہ کہتا ہے تیرا دماغ خراب ہو گیا، مجھے 10 روپے پہ راضی کر رہے ہیں لاکھوں نعمتوں پر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اتنی نعمتیں تجھے عطا فرمائی، مجھے 10 روپے پہ راضی کر گیا، میری لاکھوں نعمتوں پہ بندے تو راضی نہیں ہو رہا ہے۔ ایک بچہ تو نے مانگا، اولاد مانگی، 10 کی لائن میں نے لگا دی، اوقات تیری سوکی روٹی کی نہیں تھی، میں نے تجھے دیسی گھی والا پروٹھا کھلا دیا، اوقات تیری پانی کے گھونٹ کی نہیں تھی، میں نے طرح طرح کے شربت سے تیری مہمان نوازی کی، اوقات تیری اللہ اکبر پیوند والے کپڑے کی نہیں تھی، میں نے ریشم تجھے پہنایا، قدر تجھے پہنایا، کاٹن تجھے پہنایا۔ یاد رکھ مغروری نہ کر، ان کپڑوں کے اندر مجھے ناراض نہ کر، اگر میں تجھے چیئرمین کا لٹا پہنا سکتا ہوں تو مجھے میری کبریائی کی قسم میں تجھے کفل کی 2 چادریں بھی پہنا سکتا ہوں۔ برداشت کی حد ہوتی ہے، جب بھی تیری انگلی اٹھتی ہے، جوتے کا تسمہ ٹوٹے شکوہ میرا، بجلی کا بل آ جائے شکوہ میرا، دکان کرائے کی خالی کرائے شکوہ میرا، بیوی تیرے سے ناراض شکوہ میرا، اولاد تیری فرمان شکوہ میرا۔ اے میرے بندے، میں نے قرآن میں اسٹیٹ فارم اعلان کر دیا تیرے میرے منہ پر میرے عزیزو، مالک کائنات نے ان شکووں سے تماچا مارا، فرمایا جب نعمتوں کا اظہار ہوتا ہے کہتا ہے میں کیتا، میرے ابے نے کیتا، میرے دادے نے کیتا، جب تیرے پر حالات آئے کہتے اللہ نے کیتا۔ خدا کا قرآن بھی میرے عزیز ہو، اللہ بھی بے نیاز ہے، خدا کا قرآن بھی لکھت پڑھت بڑی صاف صاف کرتا ہے، فرمایا میں نہیں کیتا، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو کیا تو نے کیا ہے، میں نے تو حلال کمائی دی تھی، حرام میں نے کہا تھا کما۔ اس وقت تو حاضہ من فضل ربی دکان کے اوپر لکھا ہوا تھا، اتنا بڑا حاجیاں دی ہٹی، مدینہ کلات ہاؤس، ناراض نہ ہونا کپڑے والوں، کئی مدرسے کو چندہ ہی نہ دو، مکہ جنرل سٹور، ختم نبوت زندہ باد۔ حاجی صاحب بات کم کرتے ہیں، ادھر اپنا گلہ کہ میرے نام پر، سامنے مسجد کا گلہ اللہ کے نام پر، ٹک ٹک تسبیح چل رہی ہے۔ ملازم کہہ رہے ہیں حاجی صاحب سے پوچھ لو جو ریٹ میں نے آپ کو دیا مارکیٹ کے اندر کسی کا بھی کوئی نہیں، باقی کسی کا کوئی نہیں، سب نے چھوٹی چھوٹی چھریاں رکھی، تو نے اتنا بڑا چھرا رکھا، کسی کا ہی کوئی نہیں، پھیر دے اللہ کا نام لے کے۔ مولوی صاحب جب بالکل جیبیں خالی ہوگی، بوتل پی لو بوتل پی لو، وہ کہتا تو نے میرا سائی نکال دیا، بوتل پلا رہا ہے مجھے۔ اچھا ایمانداری سے کہو مولانا لہٰذا تو بندہ اپنے پیسے سے بوتل پلاتا ہے، کرو کھواندہ کوئی؟ ہم کہتے ہیں بوتل نہیں پینی بھائی، تیری مہربانی، چھری کنٹی رکھ سیدھی نہ کر دے۔ اللہ اکبر۔ اچھا لگتا ہے اس کے ساتھ کوئی چھری والا معاملہ ہوا میرے پاس۔ سارا کہاں کا بندے نشاندہی کروں،
میری خاموشی سے ناجائز فائدہ نہ اٹھا، مال میں ڈنڈی کی دیکھ رہا ہوں، مال میں کمی ناپ تول میں کمی کی دیکھ رہا ہوں، ناجائز فائدہ نہ اٹھا۔ اگر میرے محبوب نے مجھے روکے نہ دکھایا ہوتا تو تیرا کچا چھٹا کب سے میں دنیا کے سامنے کھول دیتا، تجھے اتنا بے آبرو کرتا، لوگ تیرے جنازہ پڑھنے کے لیے بھی تیار نہ ہوتے۔ بس کر، تُونے بھد کر دی، کہیں تو آ کے بریک لگا۔ اتنی مغروریاں، اتنی اکڑ تو میں نے کسی کی دیکھی کوئی نہیں یقین آتا۔ قوم لوط کا حال سامنے، نوح علیہ السلام کی قوم کا حال سامنے، قوم عاد سمود کا حال سامنے، جا کر دکھائی۔ میں نے گردن کے اندر سریا گاڑ کے رکھ دیا۔ یہ تو ہے سلمان راتوں میں رونے والے کا، یہ تو ہے سلمان معراج کے دولہا کا، جو اپنی ذات کے لیے نہیں عرشوں پر آ کر بھی امت کے لیے مانگ کے گیا۔ میں نے بھی اعلان کر دیا، وما کان اللہ ليعذبهم وانت فيهم۔ محبوبہ، جب تیرے امت کے کرتوت آسمانوں پہ آئیں گے غصہ مجھے آئے گا، لیکن جب میں تیرا چہرہ دیکھوں گا میرا غصہ میرے پیار میں تبدیل ہو جائے گا۔ کون رحمت والا نبی میرے عزیزو، 1400 سال گزر گئے، ہر کردار میرے نبی کا، ہر دور میرے نبی کا، ہر یار میرے نبی کا، ہر بنات میرے نبی کی، ہر ازواج میرے نبی کی، امت کے سامنے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے لوگو، کہتے ہیں خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، یہ کیسا آج کے رسول ہے، اس کی عشق، اس کی محبت بازاروں میں تو نظر آتی ہے، معذرت کے ساتھ محبت رسول آپ کے میرے گھر میں نظر نہیں آتی ہے۔ سیرت تو قرآن کریم نے سنا دی، یاسین والقرآن الحکیم۔ تیرا چچا تجھے جھٹلائے پرواہ نہ کرنا، تیرے رشتہ دار آپ کو جھٹلائے پرواہ نہ کرنا۔ محبوبہ، میں خدا تو مصطفیٰ، جب تو میرا رسول ہے نہیں یقین آتا، میں پوری دنیا کو بدلاؤں گا، پوری انسانیت کو بلاؤں گا۔ یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن کی، تیرے رشتہ دار تجھے جھٹلائے، ساتوں آسمان و زمین کا مالک کہہ رہا تو پھر بھی میرا رسول ہے۔ چلو چلو میرے عزیزو، آؤ ذرا حلیمہ کے گھر پھیرا مار کے آئے۔ چلے، وہ کچی سی دیواریں، وہ بجھا بجھا سا چہرہ، اندھیرا اندھیرا، کچھ بھی نہیں، لیکن ایسا نور لے کے بیٹھی ہے جس نور کی چمک نے مشرق مغرب شمال جنوب کو روشن کر دیا، اس کی خوشبو نے پورے جہان کو معطر کر دیا۔ دروازے پہ دستک، کون؟ بی بی دروازہ کھول۔ کس وقت آواز دی؟ جب رحمت عالم کو پہلا دن ہے جھولی میں لے کے بیٹھی۔ آج سورج بھی کہہ رہا تھا مالک کائنات تھوڑی دیر اجازت دے دے، جب تو نے حکم کیا نکلا، جب تو نے حکم کیا میں بادلوں میں چلا گیا۔ آج مصطفیٰ کے چہرے کی جھلک دیکھنے کی اجازت دے دے۔ چاند بھی دوڑے لگا رہا تھا، کہتا الہ العالمین جلدی سورج کو بلا، میں اپنی چاندنی محمد عربی کے قدموں میں لے کے جاؤں گا۔ ستارے بھی امنڈ امنڈ کے آ رہے تھے، اتنی دیر میں دروازہ بجا، کال کا ام خالہ سعدیہ۔ اللہ اکبر، مائی حلیمہ کہنے لگی بی کیا بات ہے، جب سے میرے پڑوس میں دن رات میں کبھی تو نے میرا خیال نہ کیا، کبھی تو نے مجھے پوچھا کوئی نہیں، دل کے اجالے میں تم آئی، آج رات کے اندھیرے میں میرے دروازے پہ کیسے آ گئی؟ کہ حلیمہ بات تیری ذات کی ہوتی، بات تیرے کردار کی ہوتی، تیری بیماری کی عیادت کی ہوتی، تیرے گھر پر دشمنوں کے حملے کی ہوتی، میں کبھی اپنے گھر کا دروازہ نہ کھولتی، آج میں تیرے دروازے پر آئی ہوں۔ مجھے بتا، ساری زندگی تیری غریبی کی وجہ سے کبھی تیرے گھر میں چراغ نہ جلا، تیرے دیے میں تیل نہ تھا، تیرے دیے میں کھایا نہ تھا، آج تیرا گھر اتنا روشن کیوں ہو گیا؟ دیواریں پھاڑ پھاڑ کے یہ روشنی ہمارے گھروں میں آ کے جگمگ جگمگ کر رہی ہے۔ کیا لے کے آئی ہے تو؟ سنا تو مکے گئی تھی کچھ لے کے آئی، بس آخری باتوں میں بات سنا گئی تھی کچھ لے کے آئی۔ مائی حلیمہ کہنے لگی اچھا تجھے بھی پتہ لگ گیا میں کیا لے کے آئی ہوں، آجا پھر آ کے دیکھ لے۔ ام خولہ سعدیہ کا ہاتھ پکڑا اندر لے آئی، کہ تیاری کر، کیا کہ رخ مصطفیٰ دیکھنے کی۔ جب چہرہ انور سے کپڑا ہٹایا، اماں نے ایک جھلک، دو جھلک، تین دیکھی،
دوڑ لگائی دروازے کی طرف، بنو سعد کے قبیلے میں گئی اور جا کے کہنے لگی پتہ لگ گیا چراغ کا، پتہ لگ گیا روشنی کا، پتہ لگ گیا نور کا، جو میں چراغ دیکھ کے آئی تم دیکھو تمہارا کلیجہ برداشت نہیں کرے گا۔ بنو سعد والے کہنے لگے حلیمہ کیا دیکھ کے آئی؟ کہنے لگی رکو رکو، اللہ اکبر، یہ چراغ کا کمال کوئی نہیں، یہ محمد الرسول اللہ کے حسن و جمال کا کمال ہے۔ ایسا اللہ نے شانوں والا نبی عطا فرمایا، اس شانوں والے نبی کی شانوں والی امت ہو کر کیا رہی ہے، جا کہاں رہی ہے؟ میرے محترم دوستو، میرے پاس وقت ہوتا میں حضور کی سیرت کو اور کھولتا، گفتگو کرتا جتنی اللہ نے مجھے طاقت دی، اپنا کرم فرمایا، فضل فرمایا، لیکن اس وقت سیرت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، سیرت اپنانے کی ضرورت ہے۔ اپنے کردار میں، اپنی زندگی میں، اپنی صورت میں، اپنے چہرے پہ رحمت عالم کی سیرت کو دکھاؤ تاکہ دنیا کو پتہ لگ جائے، اہل باطل، اہل کفر جو اس وقت اسلام کا ہمیں دیکھ کر مذاق اڑا رہے ہیں، ان کو پتہ لگ جائے کہ اللہ اکبر، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہے، کردار یہ ہے، مزاج یہ ہے، کاروبار یہ ہے، طریقہ کاروبار یہ ہے، مکان کا حال یہ، دکان کا حال یہ، مسجد کا حال یہ ہے، تاکہ ہمارے کردار کو دیکھ کر کلمے کے انکاری کلمہ پڑھ کر حضور کے غلام بن جائیں۔ اللہ ہمیں بھی نبی کی غلامی نصیب فرمائے، عزت والی زندگی عطا فرمائے، حلال مال عطا فرمائے، مال میں برکت عطا فرمائے، نیک اولاد ہو، اولاد کا نصیبہ اچھا ہو، بیٹیاں دے تو نصیبوں والی دے، اولاد میں بیٹے عطا فرمائے تو فرما بردار۔ اللہ جس طرح یہ مہمان مصر سے، تنزانیہ سے، کوئٹہ سے، لاہور سے، جہاں جہاں سے تیرا قرآن سنانے کے لیے آئے ہیں، اللہ ان کی بولیوں کی برکت سے، ان کے ترنم، ان کے سوز کی برکت سے ہماری بھی نسلوں میں قرآن کی بہاروں کو زندہ کر دے۔ اللہ وقت آئے ہم بھی اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ دیکھیں، قاری قرآن دیکھیں، جس طرح یہ مہمان اپنے ملکوں سے آ کر قرآن سنا رہے ہیں، ہمارے بچے ان کے ملکوں میں جا کے قرآن سنائیں۔ یہ اللہ سے مانگو، یہ اللہ سے مانگ رہے ہیں جی اللہ میں کیا کرے، اللہ پتر دے دے جی، درجہ 4 فائل پوری ہے، چپڑاسی کی نوکری دے دے، یہ مانگ رہے ہو؟ یہ تو شان ہی نہیں، یہ تو ہمارے جوتوں کی میل ہے دنیا۔ اللہ کی قسم اس جوتوں کی میل کی وجہ سے اللہ ساری دنیا کو دنیا دے رہا ہے، مسلمان اس کے پیچھے لڑ رہا ہے۔ چھوڑ دو نفرتوں کو، آج محفل حسن قرات کے موقع پر اللہ اکبر ایک عزم، ایک ارادہ لے کے جاؤ۔ صرف ہم سننے نہیں آئے، سیرت کو سننے نہیں آئے، سیرت کو اپنانے کے لیے آئے ہیں۔ اور الحمدللہ تمام حضرات کا آج کی سیرت کمیٹی کانفرنس کا میں تہ دل سے مشکور ہوں کہ اتنا بڑا اہلیان سرگودا کے لیے اتنا بڑا انتظام کرایا کہ مختلف بولیوں میں خدا کے قرآن کی تلاوت سننے کے لیے آج ہمیں تیار کیا۔ اللہ ان کو قدم بقدم جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت اقدس مولانا الیاس صاحب اور دیگر تمام علماء کرام، بھائی سیف اللہ، بھائی وقار صاحب، اللہ ان کی عمر عمل میں، زندگی میں، اخلاص میں، اور آج کی پوری انتظامیہ کمیٹی جنہوں نے انتظامات میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور اخیر کر دی اور سبحان اللہ کے جلوے کہلوا دیے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں، بڑے شفیق ہیں، جب بھی ملتے ہیں وہاں کی لیے دعوت دیتے ہیں، بس پتہ نہیں انشاءاللہ میں آ رہا ہوں، کیونکہ پچھلے دن وہاں جانا تھا، پھر ہم چلے گئے عراق، چلے گئے شام، چلے گئے لبنان، اب انشاءاللہ دسمبر میں پوری انشاءاللہ ویسٹ انڈیز کے لیے اللہ نے قبول کیا۔ پہلے آپ مدینے انشاءاللہ پہلے سب سے پہلے مدینے حاضری ہوگی انشاءاللہ، وہاں کے آپ کی قدم بوسی ہوگی، وہاں کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ اور میں مل کے حضور کے روزے پر بہاریں لوٹیں گے۔ اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آپ کا صحت سلامتی، محبت والا سایہ، علم و عمل والا سایہ اہل سرگودا پر، اہل دنیا پر، اہل درد دل پر قائم و دائم فرمائے۔ ہمارے بڑوں کی نشانی ہے، ان کا آنا مبارک ہو، اللہ زندگی میں برکت دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے مولا اگر مجھ پر تیرا احسان ہو جائے، میرے مولا اگر مجھ پر تیرا احسان ہو جائے،
بڑا ہی بلند ہے مقام صحابہ، تئیں دل سے ہوں میں غلام صحابہ، بڑا ہی بلند ہے مقام صحابہ، تئیں دل سے ہوں میں غلام صحابہ، صحابہ کا جھنڈا جہاں میں لہرا کر، صحابہ کے دشمن جہاں سے مٹا کر، آؤ عہد کرتے ہیں، آؤ عہد کرتے ہیں کہ نافذ کریں گے پورے جہاں میں نظام صحابہ، بڑا ہی بلند ہے مقام صحابہ، تئیں دل سے ہوں میں غلام صحابہ، خدا کی قسم آج بخشے گئے ہیں زباں پر جن کی کلام صحابہ، صحابہ کی الفت میرا دین و ایمان، مت حاصرہ ان کا رب کا قرآن، یہ کہتے ہیں قرآن، یہ کہتے ہیں قرآن کے سپارے ہے لازم بہت احترام صحابہ، بڑا ہی بلند ہے مقام صحابہ، تہیں دل سے ہوں میں غلام صحابہ، خدا کی قسم آج بخشے گئے ہیں زباں پر جن کی کلام صحابہ، بڑا ہی بلند